اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ و عطرتہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری دوسرا مقامہ یعنی المقامۃ الحلوانیہ، سبق نمبر 17 یعنی 17 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ نے 4 جملوں پر مشتمل نثر سماعت فرمائی تھی۔ نثری عبارت میں ابو زید سروجی نے جو دیوان ابو عبادہ کو پڑھنے والا شخص تھا اسے زج کرنے کی کوشش کی اور اس کے شعر کو رد کر دیا، اور اس کے مقابلے میں آج جو 2 اشعار آپ سنیں گے یہ ابو زید سروجی کی طرف سے پڑھے گئے شعر ہیں، اور یہ ان کے مطابق، ان کے بقول ان کے اپنے اشعار ہیں۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قلم جو ہے وہ کمال کر رہا ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ جو شعر آپ سنیں گے انہوں نے مزید ادب کی دنیا میں خوشبو پھیلا دی ہے۔ آئیے سنتے ہیں بقول حارث بن حمام۔ ابو زید سروجی نے اس محفل میں اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے پوری محفل کے لیے جو اشعار اپنی طرف سے پڑھے، دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی نفاست ہے، کتنی خوبصورتی ہے، الفاظ کا چناؤ کتنا اچھا ہے، اور ترادفات سج مکفے میں بے مثال جو ہیں وہ شاہکار قسم کے اشعار ہیں۔ آئیے وہ شعر جو ہیں وہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ وَأَنشَدَ، اور اس نے پھر یہ اشعار کہے۔ پہلے وہ عربی میں آپ سنیں، مزہ لیں، اور پھر اس کے بعد ہم اردو میں بھی آپ کو ان کا ترجمہ بتائیں گے۔ نفس الفداء لثغر راق منبسہ، نفس الفداء لثغر راق مبسمہ، وزانہ شنب ناہیک من شنب، یفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن اقاح وعن طلع وعن حبب۔ اب ان کا ترجمہ آپ سن لیں۔ نفسی، میری جان، الفدا ہو، قربان ہو، لثغرن، ایسے دانت پر یا ایسے دانتوں پر، راقا، خوبصورت ہے، مبسمہ، جس کا منہ یعنی مسکرانے کی جگہ کو، یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ مبسمہ، مسکرانے کی جگہ، منہ کا وہ حصہ جہاں سے مسکرایا جاتا ہے۔ وزانہ، اور مزین کیا ہے اسے، شانبن، ایسی چمک نے، ناہیکا، کہ جو کافی ہے، من شانبن، ہر چمک سے، یعنی اور مزید چمک کی ضرورت نہیں ہے۔ یفتر، وہ ہنستا ہے، یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور پچھلے سبق میں بھی جہاں پر آپ نے یبسمو کا لفظ سنا تھا تو ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ وہ محبوبہ مسکراتی ہے، تو وہ با محاورہ ترجمہ تھا، لیکن لغوی ترجمہ فعل مذکر والا ہی ہوگا کہ یفتر، وہ ہنستا ہے۔ وہ یفتر کہتے ہیں، افطرا یفتر افترارن، کہ جب بندہ مسکرانے کے لیے، ہنسنے کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس حالت کو
اس لفظ سے اس فعل سے تعبیر کیا جاتا ہے یفترو وہ ہنستی ہے یا وہ ہنستا ہے عن لؤلؤ موتی سے رطب جو کہ تر ہیں یعنی تر موتی سے وہ ہنستا ہے وعن برد اور اولوں سے وعن اکاخ اور گل ببونا سے وعن طلع اور کلی سے وعن حبب اور بلبلے سے یعنی کہ مان لیا لوگوں نے بھی اور حاضرین نے بھی کہ یہ شعر واقعی تشبیہات میں پہلے شعر سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ بختری کے شعر سے ابو زید سروجی کا شعر بڑھ کر ہے، اتنا خوبصورت شعر ہے کہ اس کے اندر جو خوبصورتی بیان ہوئی ہے اس کی تشبیہات میں بہت زیادہ کثرت بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ اب دیکھیں گل بابونا کا ذکر اس شعر میں بھی تھا جو بختری کا شعر ہے، اور اس کے علاوہ اولوں کا ذکر بھی تھا اس میں اور موتیوں کا ذکر بھی تھا، لیکن اس شعر کے اندر جو بڑھائی ہے، اس شعر کے اندر جو زیادہ خوبصورتی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ اس میں صرف جو ہے وہ موتیوں کا ذکر تھا، اور یہاں پر آبدار موتیوں کا ذکر ہے، یعنی کہ تر موتیوں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں جس وقت دانت منہ میں دکھائی دیتے ہیں تو ان کے اوپر لعاب کی تری لگی ہوتی ہے، تر دانت دکھائی دیتے ہیں، تو ابو زید سروجی نے بھی جو انتخاب کیا ہے الفاظ کا کہ وہ تر موتیوں کی طرح دانتوں کو تشبیہ دی ہے، اس میں مزید نکھار، مزید خوبصورتی، مزید کشش آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مزید انہوں نے وعن طلع کلی، یعنی وہ کلی جس میں اتنی چمک ہو، سورج کی طلوع ہونے کی جو خوبصورت منظر کشی ہے وہ بھی اس سے تعبیر کی جا سکتی ہے کہ وہ جب پہلی چمک ہوتی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو اس کو طلوع سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس سے تعبیر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ محبوب کا منہ جس وقت تک بند رہتا ہے اس وقت تک اس کے ظاہری حسن سے استفادہ کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کا منہ کھلتا ہے اور اس کے دانتوں کی چمک نظر آتی ہے تو پھر وہ دل کے اندر لگتی ہے اور بڑی وہ عجیب اور بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے طلعن کا سہارا لیا ہے، اور یہ تشبیہ طلعن جو ہے وہ دی ہے ان اپنے محبوب کے دانتوں کے ساتھ۔ وعن طلعن اور کلی سے، میرا محبوب مسکراتا ہے کلی سے، وعن حبب اور بلبلے سے۔ اچھا دیکھیں بلبلہ جو ہوتا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک اللہ پاک کا ایک شاہکار ہے کہ اس کے ایک طرف سے آپ دیکھیں دوسری طرف نظر جاتی ہے، تو گویا کہ انہوں نے اپنے محبوب کی جو خوبصورتی ہے دانتوں کی اس سے اس بلبلے سے بھی تعبیر کیا کہ بلبلہ جتنا خوبصورت نظر آتا ہے اسی طرح میرے محبوب کے دانت بھی نازک نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں۔ آئیے اب پہلے شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس کے اندر جو نا ہی کا استعمال ہوا ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ نا ہی جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، کاف ضمیر مخاطب کی ہے جی۔ اس کا لغوی ترجمہ ہوگا کہ تجھے ضرورت ہی نہیں ہے من شنبن کسی اور چمک کی، اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں جی نا ہی کا تجھے کافی ہے من شنبن ہر چمک سے، یعنی زانہ اس کو مزین کیا ہے شنبن ایسی چمک نے، نا ہی کا کہ تجھے کافی ہے من شنبن ہر چمک سے۔ یہ دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ آج کے سوالات نوٹ کر لیجئے کہ آج کی مکمل عبارت پڑھیے اور اس عبارت کا ترجمہ لکھنے کے بعد یاد بھی کریں، لغوی ترجمہ بھی یاد کریں اور با محاورہ ترجمہ بھی یاد کریں۔ سوال نمبر 2 ہے کسی ایک مصرع کی نحوی ترکیب کریں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اس تمام عبارت میں یعنی دونوں اشعار میں جتنے بھی کلمات استعمال ہوئے ہیں ہر کلمے کی الگ الگ نحوی صرفی تحقیق کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔